الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ برادران اسلام، آج کی نشست میں ان جانوروں کا ذکر کیا جائے گا جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سنن ابی داود حدیث نمبر 2802 میں ہے، سیدنا حضرت عبید بن فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے؟ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی اور فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں کھڑے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جب حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بیان کیا تو ساتھ ہی وضاحت فرما دی وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، میری انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں اور میری انگلیوں کے پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے پوروں سے بہت چھوٹے ہیں۔ اب اس وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ کہیں کوئی ایسا نہ سمجھ لے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے 4 کا اشارہ فرمایا تو میں نے بھی اسی طرح ہاتھ اٹھایا ہے تو میرا ہاتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے کہیں کوئی مشابہ نہ سمجھ لے، میری انگلیوں کو آپ کی انگلیوں کے برابر نہ سمجھ لے اور میری انگلیوں کے پوروں کو آپ کی انگلیوں کے پوروں کے برابر نہ سمجھ لے۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضاحت کر دی کہ کہیں کوئی برابری کا خیال پیدا نہ ہو جائے، تو میری انگلیاں کہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم انگلیاں کہاں، میری انگلیوں کے پورے کہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے پوروں کی کیا شان ہے۔ تو بہرحال فرما کہ جب آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے ایسے 4 کا اشارہ فرمایا اور 4 انگلیاں آپ نے ایسے دکھائیں اور فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہوتے۔ کون کون سے؟ الاوراء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والارجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنقی۔ ایک تو وہ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، دوسرا وہ بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور تیسرا وہ لنگڑا کہ جس کی لنگڑاہٹ ظاہر ہو، اور چوتھا وہ بڑی عمر کا کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، مغز نہ ہو۔ تو اب اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے، یعنی اتنا لاغر ہے، اتنا عمر رسیدہ ہے، کمزور ہو چکا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہیں ہے، یعنی وہ طاقت کے ساتھ اٹھ نہیں سکتا ہے، اتنا لاغر اور کمزور ہو چکا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے جانور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں کہ جن کی قربانی سے حدیث پاک میں منع کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح ان جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں ہے کہ جن میں ایسا کوئی عیب ہو جو ان کے ظاہری جمال کو مکمل طور پر ختم کر دے یا اس کے اکثر حصے کو ختم کر دے، اسی طرح اس کے کمال کو ظاہری طور پر ختم کر دے یا جو ہے یعنی مکمل طور پر ختم کر دے یا اکثر طور پر ختم کر دے، تو ایسا عیب اگر جانور میں ہے تو اس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور اس کو تاجر لوگ عیب شمار کرتے ہیں، تو اس عیب کی وجہ سے
اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں ایسا عیب جس کی وجہ سے قیمت میں فرق نہیں آتا اور وہ منصوص علیہ بھی نہیں ہے، یعنی حدیث میں بھی اس سے منع نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ سے قیمت میں بھی کمی نہیں آتی ہے، تو ایسے چھوٹے موٹے جو عیب ہیں وہ قربانی کے جواز میں کوئی حرج پیدا نہیں کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4381، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھ کو دیکھ لیں اور ان کے کان کو دیکھ لیں، یعنی آنکھ میں اور کان میں کوئی عیب تو نہیں ہے، تو خریدتے وقت یا جو ہے قربانی کا جانور کے تقرر کے وقت ہم جو ہے ان کی آنکھ کان کا مکمل طور پر جائزہ لے لیں کہ کہیں آنکھ میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کہیں کان میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود میں حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 2805 ہے، یہاں بھی راوی وہی ہے امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نہا ان یضحى بأضباء الأذن والقرن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ہم اس جانور کی قربانی کریں کہ جس کے کان کٹے ہوئے ہوں یا جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں۔ تو ایسا جانور کہ جس کے کان کا 1/3 حصہ جو ہے وہ نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، تو یعنی اس کا جو تہائی حصہ ہے یا تہائی حصے سے زائد اگر وہ موجود نہیں ہے، کٹا ہوا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سینگ کے حوالے سے ہے کہ اگر اس کا اوپر والا خول صرف وہ اکھیڑ لیا گیا ہے اور باقی بچے جو ہے مکمل ہیں سینگ کے، تو ایسے جانور کی قربانی میں حرج نہیں، لیکن اگر سینگ ایسے ٹوٹا کہ بچہ بھی ساتھ ٹوٹ گیا ہے تو اگرچہ ایک سینگ ٹوٹا ہو یا دونوں ٹوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اس میں جو خصی جانور ہے تو خصی ہونا جانور میں عیب نہیں ہے بلکہ کمال ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، فرما والخصی افضل من الفحل لأنه اطیب، خصی جانور کی قربانی فحل جانور کے مقابلے میں افضل ہے، اس لیے کہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے یہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں صراحتاً ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے، تو یہ سب سے بڑی جواز کی دلیل ہے کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ جس طرح کہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2795 حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین، اور بعض روایت میں موجوعین، معنی دونوں کا ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قربانی والے دن 2 مینڈھے ذبح فرمائے جو کہ سینگوں والے تھے، چت کبرے تھے اور خصی تھے، تو یعنی دونوں خصی تھے، آپ علیہ السلام نے ان کی قربانی کی ہے۔ تو خصی ہونے سے جانور کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی جو منفعت ہے گوشت کے حوالے سے یا بار برداری کے لحاظ سے، مقصودی جو منفعت جانور کی ہے وہ یہی گوشت ہے یا اس کا بار بردار ہونا ہے۔ تو خصی ہونے سے گوشت میں بھی کوئی خرابی نہیں آتی بلکہ گوشت زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے بار بردار ہونے میں بھی فرق نہیں آتا بلکہ اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اسی لیے خصی ہونے کو عیب شمار نہیں کیا گیا بلکہ اس کو کمال شمار کیا گیا ہے، اور اس کی قربانی کو نہ صرف جائز بلکہ افضل کہا گیا ہے۔
اور باقی کچھ جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں، مثلا وحشی جانور یعنی جو پالتو جانور نہیں ہیں، جنگلی جانور ہیں، جس طرح کے نیل گائے ہے، ہرن ہے، تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ وحشی جانوروں میں آتے ہیں۔ اسی طرح خنثی یعنی ایسا جانور کے جو ہجڑا ہے، جس کے نر و مادہ کی پہچان اور امتیاز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جلالہ جانور کی قربانی جائز نہیں، اور وہ جانور ہے کہ جو صرف گندگی کھاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی پاکیزہ غذا استعمال نہیں کرتا، صرف اور صرف گندگی کھانے والا جانور جلالہ ہے، اور اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہو 4 میں سے، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح کان دم یا دمبا ہو تو اس کی چکی، تو اگر وہ تہائی حصے سے زائد وہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یعنی ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں، ایسا جانور جس کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، اور ایسا جانور جس کے تھن کٹ چکے ہوں، یعنی وہ گائے اور بھینس اونٹنی ہے تو اس کے 4 میں سے جو ہے یعنی 3 تھن سلامت ہیں اور ایک میں خرابی ہے کہ وہ خشک ہو چکا ہے، اس سے دودھ نہیں آتا ہے، یا جو ہے یعنی وہ کٹ چکا ہے، تو 3 سالم ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بکری ہے، بھیڑ ہے یا دمبی ہے تو ان کا اگر ایک تھن بھی خراب ہے کہ وہ کٹ چکا ہے یا جو ہے یعنی وہ خشک ہو چکا ہے، اس سے دودھ نہیں آتا ہے، تو اب جو ہے وہ بکری کی قربانی اور اسی طرح دمبی کی اور بھیڑ کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں ان جانوروں کی کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہوتی، تو باقی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا